اچھا جی، ارے لا حول ولا قوت. اچھا یہ اگلے کالر ہیں، ان کا نام کیا ہے بھائی؟ آپ کا نام لاسٹ نیم علی ہے جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ نیم کیا حال کیسے چال ہے پرناؤنس کرتے ہیں؟ سر؟ یہ حمزہ علی ہے، بس یہ غلطی سے ایڈ ہوا ہوا لگتا ہے دوسرا آپ اکاؤنٹ ہے میرا. ایلان مسک سے متاثر ہیں. نہیں بلکہ نہیں، یہ میرا پہلے سے ہی ہے سر. اچھا اچھا، وہ آپ جی سے متاثر ہے. نہیں وہ بھی وہ ایکس ایوری تھنگ کو لیتا ہے، تو میں بھی ایوری تھنگ کو ہی لیتا تھا. میرے خیال سے یہ کوئی چائنیز ورڈ ہوتا ہے، ایکس اس کا مطلب جی ہوتا ہے ایوری تھنگ، اس طرح کر کے. جی اور سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی یہ ویسے میرے خیال حمزہ سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سچ بتائیے گا، جی یہ کوئی گورا کمپلیکس والا چکر تو نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں سر. پکی بات ہے. یہ نہیں مفتی صاحب ہمارے پاکستان میں نا ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے گورا کمپلیکس. حمزہ بھائی کو تو خیر میں نہیں کہوں گا، انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے نام کے اسپیلنگز اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ غیر روایتی لکھتے ہیں. پروننسیشن وہی ہوتی ہے، جیسے حسین کا HOCAINE ہے حسین ہی، لیکن وہ اس طرح سے چینج کر دیا اس کو. اور ایکس جو ہے یہ زیڈ کی پروننسیشن میں بھی آتا ہے، جیسے ایگزیویئر نام ہے وہ ایکس ہے، ایکس سے لکھا جاتا ہے لیکن زیڈ کی پروننسیشن ہوتی ہے. تو بہت سے ہمارے لوگ ہیں وہ حمزہ ہی ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ ٹورڈز ویسٹرن انکلینیشن کے نہیں یار، ہم تھوڑے سے غیر روایتی کول بوائے جو ہے نا. ہاں جی، تو اس لیے میں پوچھتا کہ گورا کمپلیکس والا چکر تو نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں سر بالکل بھی. جی بھائی. جی حمزہ صاحب فرمائیے. جی سر ویسے میرے کیسر صاحب سے کافی مرتبہ، میرے خیال سے 2 سے 3 مرتبہ بات ہو چکی ہوئی ہے، اور آپ سے میری پہلی مرتبہ بات ہوئی اور بہت اچھا لگ رہا ہے بات کر کے. لیکن میرا سب سے پہلے تو یہ کوشچن ہے کہ وہ ایک ہے جیسے حارث سلطان کے ساتھ آپ کی ڈبیٹ ہوئی تھی، وہ میں نے دیکھی تھی، ٹھیک ہے. میری کوئی پھر اس ڈبیٹ کے نہیں بعد ہوئی میں بھائی. نہیں یہ سر کیسر صاحب کی تھی. ہاں جی اچھا. تو وہ دیکھی تھی، کافی اچھی تھی. پھر اس کے بعد میں نے آپ کا سلیوری پہ، آپ میرے خیال سے جتنے بھی پینلسٹ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کافی لوگ اس میں بھی تھے شاید، تو وہ بھی کافی اچھی تھی. لیکن میرا کوشچن یہ تھا کہ وہ ایڈم سیکر ہے، میں نے اس کی کبھی کسی کے ساتھ بھی ڈبیٹ نہیں دیکھی، تو آپ کی بھی نہیں دیکھی ہے. اور میں یہ نہیں ڈبیٹ کے لیے نہیں آیا کہ آپ اس سے کرو، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی کبھی ہوئی نہیں ہے وہ. آپ لوگوں کو مطلب میں نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، وہ کہتا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، عامر بھائی سے کرنا چاہتا ہے بات. ہمارے دوست علی خرم رضا صاحب ہیں اسلامک اویکننگ کے، انہوں نے اس کو چیلنج دیا. اسی طریقے سے زید پٹیل صاحب ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج دیا. وہ اپنے بل سے باہر ہی نہیں نکلتا. عامر بھائی نے دیا تھا، عامر بھائی نے دیا، ہاں صحیح بات ہے، عامر بھائی کا تو بھول ہی گیا تھا میں. تو 3 لوگ میں اس کو بھی چیلنج دیے بیٹھے. میں بھی اس میں شامل ہوں. مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کی ڈبیٹ کرا دیں، میں نے کہا جی کرائیے. تو ان صاحب نے واپس آ کے بتایا کہ میں نے کہا تھا تو وہ نہیں مان رہا. تو اب بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ ڈبیٹ بولتا 2 ہے لوگوں میں ہی کیسر ہوتی ہے بھائی، نا. وہ بولتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے کے آؤ. ذاکر نائک سے کریں گے. چلیں جی ٹھیک ہے. چلیں نہیں جی میں سمجھ گیا، اور میں مانتا ہوں کہ اگر وہ نہیں آنا چاہ رہے، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. اچھا تو دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی کافی زیادہ ریفرنسز دیتا ہے، لیکن جیسے میں نے سلیوری پہ آپ پہلے بات کی کہ آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی تو میں کافی امپریس تھا. ایون کہ میں نے کیسر صاحب کی اسکرین پہ آ کے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں کافی مطلب کہ مجھے اچھا فیل ہوا. ان کی کیسر صاحب کی میں نے آلموسٹ یہ جو ان کی ہوتی ہے نا اسلام ورسز ازم، وہ میں نے ساری دیکھی ہوئی چلیں جتنی بھی حمزہ آپ بھائی 10 ہیں. کوئی اگر کوشچن ہو جی تو وہ کر لیں. ماشاءاللہ آپ کا جی میرا فیڈ بیک آ گیا. جی میرا کوشچن یہی ہے کہ جیسے میں مطلب کافی ریشنل مائنڈ سے آتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب جو مجھے لگتا ہے ٹھیک وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو سے یہ تو لوگ ہوتے ریشنل ہیں، مائنڈ سیٹ کے بالکل خلاف ہے. آپ ایک نہیں طرف یہ سر کلیم کر رہے ہیں کہ میں ریشنل مائنڈ سے آتا ہوں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے جو ٹھیک لگتا ہے وہ ہونا چاہیے، تو یہ 2 کانٹرڈکشن ہو گیا. جی سر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہ جو مجھے مطلب کہ آئی تھنک مجھے بتانا نہیں آ رہا ہوگا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اگر تحقیق کے مطلب کہ فیز میں ہوتے ہیں اور وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے، وہ مطلب کہ مسلمان ہیں کہ کیا لوگ ہیں. کیونکہ میں ویسے مسلم ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں مطلب کہ بلائنڈ بلیور نہ ہوں، ٹھیک ہے. ابھی میری مطلب کہ 20s میں ہی ہوں میں ایج میں. مفتی صاحب میں مفتی کچھ صاحب عرض کرنا چاہ رہا یہ ہوں ان کو. جی جی کیسر بھائی گو اہیڈ. سر یہ اصل میں یہ پاکستان کا ایک ڈومیسٹک پرابلم ہے، اس لیے میں اسے ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا کہ پلیز آپ گو ایڈ کیجیے، میں بعد میں بات کر لوں گا. شکریہ قسم. تو حمزہ بھائی اصل میں پرابلم میں بالکل جڑ تک جاؤں گا، پتہ نہیں ممکن ہے آپ کو اس سے تھوڑی تکلیف بھی ہو، آفینڈ بھی ہو، بٹ کوئی نہیں، مرض گہرا ہے تو اسی اعتبار سے نشتہ لگانا پڑتا ہے. تو بیسک پرابلم یہ ہے آپ کو کہ آپ کو ریفرنس اور تحقیق نہ کر کے پہلے اپنے اصول آپ کو طے کرنے چاہیے. جب تک آپ کے فنڈامنٹل صحیح نہیں ہوں گے، آپ ادھر ادھر لاکھ ہاتھ پاؤں مارتے رہیں، آپ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو پائیں گے.
تو سب سے پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ آپ کو کس فریم ورک میں تحقیق کرنا ہے. کوئی بھی ریسرچ جو ہے وہ ایک فریم ورک کے اندر ہوتا ہے, ہوا میں نہیں ہوتا ہے تحقیق. تو ہمارے یہاں جتنے لوگ آتے ہیں نا تحقیق کا دعویٰ لے کر کے, وہ ہوا میں تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کوئی اصول ہی نہیں ہے, بنا اصول کے آپ تحقیق کیے جا رہے ہو, تو ایسے تحقیق تھوڑے نہ ہوتا ہے. تو پہلے آپ اپنے فنڈامنٹلس جو ہے وہ کلیئر کریں, پہلے اپنے پرنسپل سیٹ کریں, اس کے بعد آپ تحقیق کریں. تو انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کے پرنسپلس اگر سیٹ ہو گئے تو آپ کے جتنے بھی سوال آ رہے ہیں نا, اعتراضات آ رہے ہیں, 99% وہ ایسا ہی سالو ہو جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے جی قیصر بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حمزہ 2 ٹرمز ہیں, ان کو یاد رکھیے گا. ایک کو کہا جاتا ہے ایمیننس اور ایک کو کہا جاتا ہے ٹرانسینڈنس. یہ جو کنورجنس ہے اوور لیپ ہے تھیولوجی کا اور فلسفی کا, اس میں یہ دونوں بہت معنی خیز ہیں. ایمیننس کہا جاتا ہے ان چیزوں کو, یا ایمیننٹ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کو آپ اپنی ریزننگ, ریشنیلٹی, عقل, شعور کے ذریعے ان کی وضاحت کر سکتے ہیں. اور ٹرانسینڈنٹ کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جو آپ کے شعور فہم سے بالا تر ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ کو ان کا تعارف ہو سکتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن ان کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز انسان نہیں سمجھ سکتا. یہ دونوں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ویسٹ میں جو لوگ کرسچینٹی سے ایتھیزم کی طرف گئے تھے وہ ایک دم سے نہیں گئے تھے, بلکہ ان کے درمیان ایک چیپٹر آیا تھا جسے ڈی ازم کا چیپٹر کہا جاتا ہے. جو لوگ مانتے تھے کہ ہاں کوئی ایک ہستی ہے جو سسٹم چلا رہی ہے, لیکن وہ ہر چیز کو ریشنل بیسس پہ سمجھنا چاہتے تھے, جس کا رزلٹ یہ نکلا یعنی کہ ہر وہ چیز جو ٹرانسینڈنٹ ریئلم کی تھی انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ ریجیکٹ کرنا شروع کیا, اور ہر ٹرانسینڈنس کو انہوں نے ایمیننس کے اندر قید کرنے کی کوشش کی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کرسچینٹی سے ڈی ازم کے رستے ہوتے ہوئے وہ ایتھیزم کی طرف چلے گئے. اور جب انسان ایتھیزم کی طرف جاتا ہے تو اس میں ریشنلٹی ٹوٹل ختم ہو جاتی ہے. ان کے ویسٹ میں جو وہاں پہ ایک جو ڈکلائن آیا ہے کہ ہر چیز وہاں پہ اب لوگوں کو غصہ ہے, پریشانی ہے, ایگریشن بہت زیادہ ہے, ایتھیسٹک ڈیبیٹس میں آپ کو ریشنلٹی نہیں ملتی, بلکہ یہاں تک بات آ کے رک گئی ہے کہ اس کائنات کی انسیپشن اور اس کے سارے پروسیسز صرف چانس کی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جو کہ کوئی ریشنل پوزیشن نہیں ہے. لیکن جب آپ خدا کو چھوڑتے ہیں ایک بہت بڑے سسٹم سے, جب آپ اپنا دروازہ خود پہ بند کرتے ہیں تو پھر انسان چانسسٹ ہو کے رہ جاتا ہے. یہ ہے میرا بیس مقدمہ. اب چونکہ میں نے کہا یہ پاکستان کا ڈومیسٹک پرابلم ہے تو میں اس کے ساتھ میں لنک کرنا چاہوں گا. جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر ہے, جس سے میں شدید اختلاف رکھتا ہوں, اور یہ سیکولرزم کے رستے کھولتا ہے. اور بھی پاکستان میں لوگ ہیں, ان کے داماد ہیں, میں معافی چاہتا ہوں ان کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا, وہ ہیں حسن الیاس صاحب, اور اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں عمار خان ناصر صاحب, وہ بھی اس نظریے سے وہ اتفاق رکھتے ہیں. تو اس نظریے میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں ٹرانسینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کے شعور اور فہم میں نہیں آ سکتی, جیسے اس کا تعارف ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں تعارف ہے, لیکن ہم ہر ٹیکنیکل ڈیٹیل کو نہیں سمجھ سکتے. اور قرآن نے بھی اس کو یہی کہا ہے کہ جو محکمات ہیں ان پہ توجہ دیا کرو, جو متشابہات ہیں دلوں میں کجی اگر ہوگی تو ان کو فالو کرو گے, ادروائز ٹھیک ہے وہ جن لوگوں کے لیے ہیں ان کے لیے رہنے دو. تو جب آپ ایک ایسی ہستی کو کہ جو بائی نیچر انسان کی سمجھ سے باہر ہے, جب آپ اسے اپنی سمجھ کے اندر لانے کی کوشش کریں گے تو پھر انسان آہستہ آہستہ چانسزم کی طرف چلا جاتا ہے, اور اتنا وہ انٹلیکچولی غریب ہو جاتا ہے کہ اسے چانس اگر لے لیا جائے تو وہ کسی بھی چیز, لیکن چانس ایز اے کانسیپٹ لے لیا جائے تو وہ کسی بھی چیز کی ایکسپلینیشن پھر نہیں دے سکتا. ڈز دس مین کہ ہم کسی بھی چیز کی تحقیق نہ کریں؟ ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ایگزامپلس دی ہیں. اپنی اور ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ مینشن کی قرآن میں. لوط علیہ السلام کی قوم کو فرشتے تباہ کرنے جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پورا ایک مقدمہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھا, اللہ تعالیٰ نے اس پہ جواب دیا, بعد میں کہا کہ ابراہیم جانے دو اس بات کو علیہ السلام. ایسے ہی زندگی کے بعد موت, اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسے آئے گی, وہ پرندوں والا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اپنے ریشنلٹی کو یوز کرو, انٹلیکچوئل فیکلٹیز کو یوز کرو, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. بٹ دیر از نو ٹو سے کہ آپ یہ شرط لگا دیں کہ میں ٹرانسینڈنس کو محدود کروں گا ایمیننس میں, اور ہر وہ چیز جو میری سمجھ میں نہیں آئے گی میں اس کو ریفیوز کر دوں گا. یہ دینی فکر نہیں ہے, یہ ایک چانسسٹ فکر ہو سکتی ہے, دینی فکر نہیں ہے. یہ بہت زبردست. ٹھیک ہے جناب حمزہ صاحب. جی بہت جی میں نے کافی دھیان سے سنا. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا فیڈ بیک کے لیے. اینڈ یاسر صاحب اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیز تھوڑا سا بتا دیں مجھے. نہیں, قیصر بھائی اور عاصم بھائی نے ماشاءاللہ مکمل کر دیا اس ٹاپک کا حق ادا. اب مزید کچھ کہنے کے لیے کم سے کم میرے پاس نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کنیکٹ ہوں گے. اوکے چلو. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت